کہ بھائی خودکشی کرنے جا رہے تھے، یہاں خودکشی کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ پھر آگے لگایا اپنی طرف سے نبوت، کیونکہ خودکشی اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، بزرگا ڈنگرا خدا کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، خودکشی اسباب دنیا سے مایوسی ہے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مایوسی ہے، نہ کہ خدا کی رحمت سے مایوسی ہے۔ تو اپنی طرف سے چکر لگا دیا اور لوگوں کے سامنے پھر ان کو قرآن بیان کر کے پیش کیا۔ یہ آیت لکھی تھی لا تئسوا من روح اللہ، خودکشی کو پر، حالانکہ اس جہالت پر مبنی ہے۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے، وہ کافر نہیں لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہوا اس کے جنازے کا، علماء کہتے ہیں کہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، صرف جو علماء اور دیندار طبقہ ہے وہ جنازہ اس لیے نہ پڑھے تاکہ حوصلہ شکنی ہو خودکشی والے فعل کی اور لوگ اس سے متنفر ہوں۔ باقی ہے مسلمان، یہ جو کہتے ہیں خودکشی کرنا کفر ہے، یہ بالکل جاہل اجہل، پتہ شتہ کوئی نہیں، اور لا تئسوا کا اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں، یہ خودکشی کرنے نہیں جا رہے تھے۔ خیال کرو یہ بھی ظالم و ذل خراب کرتے ہیں۔ فلا تئسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ، بس جس وقت داخل ہوئے ان پر قالوا، بس اب یہ تیسری آمد ہے، بھائیوں کی تیسری آمد مصر کی طرف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آمد بڑی عجیب تھی، بھائیوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، حالات بھی بڑے کمزور تھے، بھوک نے بھی خوب ستایا تھا، اور اس دفعہ وہ مولویوں والی کپڑے چھپڑے ٹیپ ٹاپ بھی نہیں تھی، بالکل بیچارے غربت میں، پیسے کوئی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، تو پہنچ آئے، کالو آگے مصر پہنچے اور کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصرا، اے مصر کے عزیزہ بادشاہ، مستنا و اہلنا الضر، پہنچی ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو الضر، بہت سخت تکلیف، وجئنا اور لائے ہم ببضاعۃ مزجاۃ، پونجی مزجاۃ کھوٹی، کہتے ہیں بھیڑوں کی اون لائے تھے، کسی کھاتے کی نہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، سبحان اللہ۔ یہ وہی بھائی آئے کھڑے ہیں تیسری مرتبہ، حضرت یوسف بیٹھے ہیں تخت بادشاہی پہ اور آ کر کہتے کیا ہیں، مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، اے عزیز مصرا، پہنچا ہم کو اور ہمارے اہل کو الضر، بہت سخت تکلیف پہنچی، وجئنا ببضاعۃ، اور ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں، ہم لائیں پونجی کھوٹے درم یا اون شون جو قیمت بھی نہیں بنتی، آپ مہربانی کریں چندہ دے دو، او پہ لنا الکیل، پورا کر کے دے ہمیں الکیل، ناپ کو، وتصدق علینا، اور صدقہ کر ہم پر، تصدق علینا، صدقہ کر، کچھ تو ناپ پورا دے اور دوسرا ہم پہ صدقہ بھی کر ہمارے استحقاق کے مطابق، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ جہاں پر اشکال ہے، انہوں نے جزاک اللہ کیوں نہیں کہا؟ ان اللہ یجزی کا، اللہ تجھے جزا دے گا، کہتے ہیں یجزی المتصدقین۔ مفسرین کہتے ہیں کیونکہ تھے تو پکے توحیدی نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عزیز مصر والا مشرک ہے جب مسلمان ہے، اس لیے انہوں نے جزاک اللہ نہیں کہا، مشرک کو کیا جزاک اللہ کہنا ہے، ان کے ذہن میں نہیں تھا
یہ بادشاہ مسلمان مواحد ہے یا مشرک شک تھا انہیں. اس شک کی بنیاد پر انہوں نے کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. لم یقولوا بالخطاب لظنهم العزیز کافرا، ان کا گمان تھا کہ عزیز کیا ہے؟ کافر ہے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جزاک اللہ. اب بزرگوں کیا سمجھ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے توحیدی تو پکے تھے، اشاعت التوحید و سنہ کے آدمی تھے، اس لیے مشرک کو اتنا بھی نہیں کہا جزاک اللہ، شک کی بنیاد پہ بھی نہیں کہا، کہہ دیا ان اللہ یجزل متصدقین. تھے تو اشاعتی لیکن تھوڑے سے خراب اشاعتی تھے، پنجابی اشاعتی لگتے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. اب ذرا خیال، حضرت یوسف نے جب بھائیوں کو دیکھا نا، حالت دیکھی اور خیرات مانگتے دیکھا، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف بھی قابو میں نہ رہ سکے اور حضرت کے بھی آنسو آ گئے بھائیوں کو دیکھ کر. اب اتنا کون برداشت کرے؟ تو جہاں تک تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اب کی بار حضرت یوسف بھی برداشت نہیں کر سکے اور ان کی مسکنت دیکھ کر حضرت کا بھی دل بھر آیا. اب برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فوراً کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم، جو کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ، باقی اس کے بھائی کے ساتھ. اب ذرا خیال کرو، مصر کا ماحول اور وہ بھائی سامنے، سوال بڑا عجیب ہو گیا، حل علمتم ما فعلتم بيوسف. اب یک دم ان کے تو قدموں سے زمین نکل گئی کہ کہاں یوسف، اس کا معاملہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور بادشاہ یہ کون تیسرے خبر دی، حل علمتم بيوسف، سارا ماضی سامنے آ گیا اور بالکل حیران ہو گئے. اخیے اذ انتم جاہلون، جب تھے تم جاہل نادان. جب یہ جملہ سنا اب انہوں نے غور سے دیکھا. یہ غور کیوں کیا؟ پہلے تو خیال ہی نہیں تھا. اب ان کے ذہن میں ضرب لگی کہ یوسف کا معاملہ تو ہمارے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بادشاہ کون ہوتا ہے ماں پال تم میں یوسف کہنے والا؟ یہ کہیں بوئی تو نہیں، بس یہ بات تھی. تو اوپر کہتے ہیں کالو انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہے، کیا تو یوسف نہیں ہے. انک لانت یوسف، بڑے غور سے صوفیوں نے دیکھا اور کیا کہا، کیا آپ تو یوسف نہیں ہو. قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ھذا اخی، اب ہوئے شرمندہ، لیکن حضرت یوسف نے شرمندہ نہیں ہونے دیا. یہ 40 سال کے بعد پھر پہچان ہو رہی ہے. ھذا اخی قد من اللہ علینا، سبحان اللہ. قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہم پر. انہو من یتقی، بے شک قانون یہ ہے، شان یہ ہے، جو آدمی بھی بچ جائے، تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور مصیبتیں جھیلے، فإن اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتا محنت محسنین کی. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کروا کے اب نہیں کہتے ہو بھائیو تم نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، یہ ظلم کیا. نہیں، جہاں بھی سیرت پیغمبر کی واضح ہو رہی ہے کہ بھائیوں کے سامنے اللہ کا شکوہ بھی نہیں کرتے، بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا احسان اور شکر کر رہے ہیں، احسان یاد کرتے ہیں. لقد، اگر ہم ملتے نا تو ہم تو پتہ نہیں کتنی سناتے ہیں، تم وہی نہیں ہو، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن پیغمبر کی سیرت پاک دیکھو، کہتا ہے من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہم پر. انہو من یتقی،
اور یہ احسان کیوں کیا؟ یہ تقوی اور صبر کا نتیجہ ہے۔ قانون یہ ہے جو آدمی بھی متقی بن جائے، جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ جائے، وَيَصْبِرْ اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو قانون اللہ کا یہ ہے کہ نہیں ضائع کرتا محنت دل سے نیکی کرنے والوں کی۔ قالوا اقرار جرم و معذرت، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قالوا کہا انہوں نے، تاللہ اللہ کی قسم اللہ نے تجھے چن لیا، ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک تھے ہم غلطی کرنے والے، مطلب ہے اب معاف فرما دو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جذبات بھی پیدا کرو۔ قرآن کو صرف فنی کتاب نہ سمجھو، یہ تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ اب اتنی بڑی زیادتی کرنے والے اور اتنے بڑے مصائب کا مقدمہ بننے والے وہ بھائی آئے ہیں اور وہ معافی مانگتے ہیں۔ حضرت یوسف نے جملہ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں اوپر تمہارے آج کے دن۔ کیا مطلب؟ ماضی کی داستانیں بھول جاؤ، اس پر کبھی ذکر بھی نہیں ہوگا کہ ماضی میں کیا ہوا، پچھلی ساری ختم۔ اور لا تثریبہ کا معنی اس کا ذکر بھی کبھی نہیں ہوگا۔ آج کئی جاتے ہیں، دو آدمی نہیں بولتے، وہ جاتا ہے منانے کے لیے، اور جی مجھ پر یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، میں نہیں بولتا۔ اس کو کہو بے ایمانہ، نبی کی سیرت بھی دے۔ لا تثریب علیکم ہاں، اتنی بڑی زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا، اور معاف بھی کرنا اقتدار کی صورت میں، اس کا نام ہوتا ہے نبی کی سیرت۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہی حال بنا تھا نا نبی پاک جب مکہ فتح ہوا، آپ اونٹنی پر تھے، ایک شور اٹھا، وہ صحابہ کرام کا شور تھا، اور بڑے صحابہ کی جماعت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پہ، شور آ رہا ہے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ایسا مشرکاں دے رگڑے کر دے میں، الیوم یوم الملحمہ، آج خوب خون ریزی کا دن ہے اور مشرکوں سے ہم بدلے لیں گے۔ نبی پاک تک جب آواز پہنچی، آپ نے لٹ کر اونٹنی کو روک کے کہا، یہ غلط نعرہ ہے، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم الملحمہ نہ کہو، بلکہ کیا نعرہ لگاؤ؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، اور آج تو جوڑنے کا دن ہے، آج تو جو مان گیا معاف کر دیں گے، ملحمہ نہیں۔ آپ آگے سارے مکہ والے، اور آپ اندازہ کریں رات دن کے دشمن، کانٹے بچھانے والے اور نیزے مارنے والے، اور صحابہ کو انگاروں پہ لٹانے والے، اور مسلمانوں کو قسم و قسم کی تکلیفیں دینے والے، وہ سارے آ کے آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں جی خیال یہ ہے آپ کریم ابن الکریم، آپ بڑے کریم ہیں، یہ خیال ہے۔ اب اندر دل کانپ رہے، سارے مکہ والے اکٹھے ہیں، دل کانپ رہے، بنے گا کیا؟ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو سب کے ٹکڑے کرا دیتا اور سب کو مار دیتا، لیکن نبی ہوتا ہے، ایک جملہ کہا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، ملامت تو چھوڑو، تذکرہ ہی نہیں۔ ہاں، آپ بھی یہ جذبہ پیدا کرو گے یا نہیں؟ مولوی کی سیرت نبی کی سیرت جیسی ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی دشمنی ہو جائے مباحث کے ساتھ ہو، مشرک کی بات نہیں، اس کو معاف کر دو۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بخشش بخش دے گا تم کو اللہ بھی، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے،
میں نے بخش دیا ہے تو اللہ بھی بخش دے گا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لے جاؤ، کان ھذا بال، وہ یہ اوپر لکھا ہے اللہ نے بھئی کی قمیص بھیج دو، قمیص لے جاؤ، ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، بس ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، یأت بصیرا، ہو جائے گا دیکھنے والا یا ہو جائے گا یقین کرنے والا، وَأْتُونِي، اور لے آؤ اپنے سب خاندان کو، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، سارے خاندان کو شہر میں لے آؤ، جان ٹوٹ گئی ہے کاش سے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہو گیا قافلہ، قال ابوہم، سبحان اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف نے قمیص بھیجی، ابھی قمیص لے کر آنے والا قافلہ وہ مصر سے جدا ہو رہا تھا، حضرت یعقوب اپنے گھر کنعان میں بیٹھے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا بہک گیا، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا بہک گیا، سٹیا گیا، اور بڈھا ہوتا ہے نا بڈھا آدمی، وہ ایسے باتیں کرتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں اگر تم لولا ان تفندون، تم یہ نہ الزام لگاؤ نا کہ بڈھا بیچارہ بہک گیا ہے، تو خدا کی قسم انی، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کا حال، اور یہ مسئلہ پورا علم غیب کا نتیجہ، اللہ نہ بتلائے تو ساتھ والے کمرے کا کوئی پتہ نہیں، نہ بتلائے تو کنعان کے کنویں میں یوسف رہا، پتہ کوئی نہیں، جیل میں یوسف رہا، پتہ کوئی نہیں، بادشاہ یوسف بنتا رہا، پتہ کوئی نہیں، بیٹے 3 دفعہ بھیجے، پتہ کوئی نہیں، آمد و رفت ہوتی رہی، پتہ کوئی نہیں، اور جب اللہ بتانے پہ آیا ابھی کرتا مصر سے چل رہا ہے اور خوشبو پہلے کنعان پہنچا۔ یہ حال ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ اشاعت التوحید کا ہے کہ اللہ بتانا چاہے تو ہزاروں میل کی بات بتا دے، اور نہ بتانا چاہے تو کپڑے کے پردے کے نیچے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ملکہ غیب دانی، کسی کو ایسی قوت دینا کہ وہ سب کچھ جانے، جیسے بریلوی مشرکوں کا نظریہ ہے، اس طرح اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پر کہتے ہیں شیخ سعدی نے بھی بڑی عجیب تعبیر کی، کہتا ہے کہ ہمارا حال ہوتا ہے بجلی کی چمک والا، چمک پڑ جائے تو اندھیرا بھی روشن ہو جاتا ہے، چمک نہ پڑے تو وہ اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے۔ تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ بول پڑھو نہیں تو کام لمبا ہے، بولو پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انتو فنے دول لصدقتمونی، اگر تم مجھے ایسا نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا، سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا، 40 سال کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، 40 سال گزر گئے۔ ہاں بھائی، کالو تلائے، وہاں پوترے پڑ پوترے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا انا کا لفی دلال کل قدیم، دادا انا کا بے شک تو البتہ پرانی غلطی میں ہے، یہ یوسف زندہ ہے، یہ جو کہتا ہے خواب پورا ہوگا، یوسف زندہ ہے، یہ پرانی غلطی میں ہے۔ فلما انجا البشیر، بس جب آ پہنچا بشیر، القاہ علی وجہی، یہ بشیر کون تھا؟ اس پر بھی بہت گپے ہیں۔ ہاں بھائی، بشیر کون تھا؟ اس کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں کہ جب بنیامین پیدا ہوا تھا تو بنیامین کے نفاس میں امی فوت ہو گئی، تو حضرت یعقوب نے ایک دائی خریدی بنیامین کو دودھ پلانے کے لیے، اس دائی کا بیٹا تھا بشیر۔ دیکھو دیکھو کڑیاں کیسے ملتی ہیں،
اس دائی کا بیٹا تھا بشیر، تو حضرت یعقوب نے اس بشیر کو بیچ دیا تھا، یہ دودھ پیتا تھا تاکہ بنیامین دودھ پیے۔ اس دائی نے بد دعا کی، اس نے کہا شادا ان روگ لگنی جی میں مینو لائے نہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو جیسے تو نے میرے ساتھ کیا۔ تو یہ اس نے بد دعا دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی ایک وجہ اس کی بد دعا بھی تھی، اس نے بد دعا دی تھی۔ اب یہ بشیر کہیں بکتا بکاتا یہ بھی مصر میں پہنچ گیا، اور یہ بھی وہاں حضرت یوسف کا قریبی بن گیا، شاہی دربار میں وہاں رہتا تھا اور مقربین میں سے تھا۔ تو یہ بشیر آیا کرتا لے کر، بشیر اس کا نام تھا، اور بشیر کی امی وہ ابھی زندہ تھی اور وہ شہر سے باہر تالاب سے کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ جھوٹ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا، وہاں پر کپڑے دھو رہی تھی، تو وہاں جو بیٹھی تھی اس کی نظریں بھی جا چکی تھی رو رو کر۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی بڑھیا یہ بتاؤ کہ ادھر یعقوب نبی کا گھر کدھر ہے؟ کنان میں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ میں مصر سے آ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ وہ ان کا جو بیٹا گم ہوا تھا وہ مل گیا ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا وہ کیسے ملا؟ تو اس نے کہا وہ تو بادشاہ ہے مصر کا، اور اس نے مجھے بھیجا ہے قمیض دے کر۔ بڑھیا کو تو لگا دورہ اور بڑھیا بے ہوش ہو گئی، وہاں پر گری، بڑھیا بے ہوش ہو گئی، گری جو صحیح نیچے، ضرب بھی لگ گئی، سٹ بھی۔ بڑھیا نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ یعقوب کا بیٹا ملا دیا ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں ملا؟ یعقوب کا بیٹا ملا دیا، میرا بیٹا کیوں نہیں ملا؟ تو بہرحال بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی نے کوئی تلیاں شلیاں ملیاں، اٹھ بیٹھی، کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یعقوب کا بیٹا جدا ہوا ہے، میرا بھی بیٹا جدا ہوا تھا جو یعقوب نبی نے کیا تھا، میں نے دعا مانگی تھی تو اللہ کا مجھے خواب میں الہام ہوا تھا کہ تیرا بیٹا تجھے پہلے دوں گا اور یعقوب کا بیٹا بعد میں دوں گا۔ تو اب ان کا بیٹا مل گیا، میرا بیٹا کہاں؟ اس بشیر نے کہا کہ کوئی نشانی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، پیٹھ پر ایک علامت تھی، اس کا کوئی زخم تھا۔ اس نے کہا ذرا چیک کر۔ جب چیک کیا سونگا تو پہچان گئی، بھئی یہ تو وہی میرے والا بیٹا ہے۔ بڑی خوش ہوئی، وہ بشیر وہ ہے، یہ نری گپوٹے شر۔ وہ کوئی سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ قصے میں بڑی تفصیل ہے، قصہ آپ پڑھے سارا دن روتے تھے، ایسے ایسے طرز پہ اتنے بیان کیا جیسے جھوٹ بولنے کا حق تھا۔ فلما ان جاء البشیر، بس جب آ پہنچا بشیر، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے جاتا ہے نا، درمیان میں جو واقعات ہیں الامان والحفیظ، اتنا جھکڑ چلاتا ہے، اونٹ گم ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور عجیب مسئلہ ہے، حضرت یوسف بھاگ گئے تھے، وہ قابل دی چیزیں ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو، فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا یہ بشیر جو تھا یہودا تھا، جو یوسف کے بڑے بھائی تھے، وہ جو یہاں رہ گیا تھا کہ لن ابرح الارض، زمین سے میں نہیں ہٹوں گا، الکا ہو ڈال دیا اس بشیر نے، علا وجہ یعقوب پر صدا بصیرا، پہلے توجیہ پر ہو گیا دیکھنے والا، اور دوسری توجیہ پر مانا ہوگا ہو گیا یقین کرنے والا۔ قال الم اقل لکم، فرمایا کیا نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ایسی چیز جو تم نہیں جانتے۔ وہ چیز کیا تھی؟ اس خواب کی تعبیر۔ وہ چیز کیا تھی؟ اس خواب کی، بولو بولو آپ کام قریب ہے، خواب کی تعبیر۔ قالوا یا ابانا، مطالبہ استغفار، کہا انہوں نے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخش دے ہم کو، بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک تھے ہم چوکنے والے، ہمارا قصور ہو گیا۔ قال سوفا،
बाद इस्तिगफार, फरमाया अन करीब बख्शरत तलब करूंगा वास्ते तुम्हारे, रब्बी अपने परवरदिगार से। अब इसका क्या मतलब है? अस्तगफिरु लकुम रब्बी, इसकी मुतअद्दिद तौजीहात हैं, लेकिन सबसे बेहतर आपके पास लिखी है वक्ते तहज्जुद। आज इब्ने अब्बास कहते हैं सौफा कहा, तहज्जुद के वक़्त उठ के तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। और दूसरा लैलतुल जुमा, शब्बे जुमा को बयान करूंगा, दुआ करूंगा, रात लैले जुमा में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ये तौफा इसलिए कहा इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। फलम्मा दाखलू अला यूसुफा, बस ये आखिरी मरहला आ रहा है। हजरत याकूब का पूरा कोई 80 अफराद पर मुश्तमिल काफिला था, ये तशरीफ ले आए। हजरत यूसुफ ने मिस्र के बाहर इनका इस्तकबाल किया, खेमे शेमे लगाए, वहां इनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। उसी चीज का जिक्र है। फरमाते हैं कि फलम्मा दाखलू, बस जिस वक्त दाखिल हुए, क्या लिखा है? आमद चहारम, दाखिला उला शहर से बाहर, वक्त इस्तकबाल यूसुफ, जगह दी तरफ अपने अबवैन को। काना अबू हो, बाद ने कहा ना, मैंने पहले बताया कि खाला तीजा अम्मी, अबवैह की इबारत साहब बता रही थी कि क्या थी? अम्मी थी। अब वालिदैन को अबवैह वकाल अदखुलू, और फरमाया दाखिल हो जाओ मिस्र में फरागत के बाद, इस्तिकबाल से फरागत के बाद। इससे पता चल गया इस्तिकबाल करना जायज है। उदखुलू मिस्रा इंशा अल्लाह आमिनीन, अगर चाहेगा अल्लाह अमन वाले, न कात का चिंता और फिक्र, न जुदाई और फिराक का। रफा अबवैह, और उठाया अपने वालिदैन को तख्ते बादशाही पर। वखर्रू लहू सुज्जदा, बस गिर पड़े हजरत के लिए सजदा करने वाले। यहाँ 3 तौजीहात हैं। बाद ने कहा कि जहाँ खर्रू लहू सुज्जदा का मतलब है ताजीमन झुके, इन हिना मुराद है, वजुल जबा अलल अर्द नहीं। दूसरा बाद ने कहा ये सजदा ताजीम का है, और इन्होंने सर रखा अपना जमीन पर। राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाकी तो सजदा के अंदर वो सजदा उन्होंने किया, लेकिन वालिदैन ने सजदा नहीं किया, क्योंकि ये अशरफ थे हजरत यूसुफ से। बहरहाल ये भी एक तौजीह है। और तीसरी तौजीह है कि सजदा अल्लाह का किया है बतौर शुक्र के कि या अल्लाह, शुक्र है यूसुफ को तूने इतना मकाम दिया। खर्रू लहू सुज्जदा, गिर पड़े यूसुफ की वजह से अल्लाह का सजदा करने वाले। ये तीनों तौजीह हैं। क्या लिखा है ऊपर हाशिए पर? फरमाने के मुताबिक सजदा ताजीमी है और इस जमाने में जायज था, और सजदा इबादत का किसी जमाना में जायज नहीं हुआ आज खासिन। और दूसरा सुजूदा इन हिना इन लाबज हो जबाहतिन काना तहियतुम फी ज़ालिका ज़मान। जलालैन वाला कहते हैं कि इस तरह सलामी थी है, इस तरह सलामी, झुकना झुककर सलाम था, हकीकतन सजदा नहीं था। काना अबू हो व खालतू, बस हो गया। तो अगर सजदा ताजीमी हो ना, फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि सजदा ताजीम का हराम हो गया हमारी शरीयत में। दलील क्या है हुर्मत सजदा ताजीमी की? हाँ शाबाश बोलो, क्या दलील है? सजदा ताजीमी हराम हो गया। अन्नल मसाजिदा, जहाँ मसाजिद के 3 माने हैं। एक माना मसाजिद का सारे सजदे, तो अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, ये दलील है सजदा ताजीमी के जवाब हुर्मत और नस्ख पर, हुर्मत और नस्ख पर। जी अब देखो, खर्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबाते, और कहा मेरे अब्बा जान, हाज़ा ताबील रुया, ये ताबीर है मेरे ख्वाब की, मिन क़ब्लो कद जअलहा रब्बी हक्का,
تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے حقا بالکل سچا وقد آسان بھی. سبحان اللہ. بھائیوں کی شکایت بھی نہیں لگائی. پہلی ملاقات تھی بھائیوں کی صحیح شکایت لگاتے کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا. آپ کو تو کہیں ایک دن روٹی کام ملے نا. طالب علموں اور زنانیوں کا مزاج ایک ہوتا ہے ناراض نہیں ہونا. طالب علم کس طرح ہوتے ہیں کل نثار. ایک دن اگر سبق صحیح نہ ہونا چھوڑو جی ایسے سپوری کیا ہے کوئی بات نہیں. ایک دن اگر روٹی لیٹ ہو جائے نظام ہی کوئی نہیں. روٹی نظام ہی کوئی نہیں. بات ہی کوئی نہیں. کبھی چائے کم ہو جائے اور جی ادھر چائے شائے ہوتی کوئی نہیں ہے. انتظام خدمت والے ساری آپ ہی پی لیتے ہمیں دیتے ہی کوئی جی. اور زنانی کو دیکھو ساری زندگی زنانی کی خدمت کرو اس کی جوتے پالش کرو اس کو وہ بڑی عیش عشرت میں رکھو. ایک دن تھوڑی سی کمی آ گئی نا کہے گی جب سے تیرے گھر میں آئی نا سکھ کا سانس لیا ہی نہیں. کبھی سکھ والا سانس جب سے آئی ہوں ایک سانس بھی سکھ کا نہیں لیا. یہ ہوتے ہیں شکوے سے کہتے ہیں. اپنی سیرت صحیح کرو. جہاں حضرت یوسف شکوا نہیں کر رہا حالانکہ بڑی شکایتیں لگ سکتی تھی. ان بھائیوں مولویوں نے یہ کیا کنویں میں ڈالا بیچا اور یہ کیا وہ کیا اور میں جیل میں رہا جی یہ رہا. نہیں کہتے کیا ہے حالات دیکھو اور پیغمبر کی سیرت بھی دیکھو. نہ خدا کا شکوہ نہ بھائیوں کا. اور شروع کیا کرتا ہے قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. سبحان اللہ. جیل کا تذکرہ آ گیا لیکن کس انداز میں آیا شکر کے انداز میں آیا. یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا نہ میرے ساتھ بڑا اچھا کیا میرے اللہ نے. اذ اخرجنی جب نکالا مجھ کو جیل سے کھوچ نہیں رسیا. یہ نہیں کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من الجب غیابت الجب. اللہ نے بڑا اچھا کیا مجھے کنویں سے نکالا کیونکہ کہہ چکے تھے لا تثریب علیکم. کنویں کا تذکرہ کرتے تو بھائیوں کی بے عزتی تھی اس لیے کنویں کو چھوڑ دیا. کہاں شروع کیا من السجن جیل سے نکالا. بجاء بکم من البدو اور لایا تمہیں دیہات سے من بعد ان نزغ الشیطان بعد اس کے کہ میرے بھائی تو بیچارے بڑے تھے بعد اس کے کہ پھوٹ ڈال دی تھی شیطان بے ایمان نے بینی و بین اخوتی. میرے بھائیوں کا قصور نہیں شیطان حرامی ہے اس نے سارا کام خراب کیا. بینی و بین اخوتی بینی و بین اخوتی انا ربی بے شک رب میرا لطیف لما یشاء لطیف لما یشاء باریک بینے لما یشاء واسطے اس کے جو چاہتا ہے. لطیف کا معنی جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو. جس کے کام کا ظاہر اور یوسف کا قصہ ظاہر اور تھا اور باطن جہاں پہنچنا تھا اس لیے لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم. بے شک وہ اللہ وہ علیم الحکیم جاننے والا ہے حکمتوں والا. بس یہ ختم ہو گیا جی. اب کیا ہوا اب قرآن خاموش ہے. آگے کیا ہوا بس مقصد ہی کوئی نہیں. مسئلہ حل ہو گیا کہ عالم الغیب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور کارساز بھی اللہ کے سوا. یعقوب جو سوچتا رہا ایک سوچ پوری نہیں ہوئی اور اپنے بیٹے اور باپ دونوں نبی ہیں لیکن ایک دوسرے کے حال کا پتہ نہیں ہے. مسئلہ پتہ چل گیا قرآن کا مقصد ختم. اب حضرت یعقوب پر موت آئی یا کتنا عرصہ زندہ رہے یا یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ رہے کوئی قرآن نے ذکر نہیں کیا. یہ سارا ذکر شارٹ کوئی بھی نہیں ذکر کیا. مقصد کی بات ہے کہانی کی کتاب نہیں. ہاں آخری مراجات ذکر کر دیے حضرت یوسف کے. رب قد آتیتنی من الملک
مناجات یوسفیہ آخر میں ربے اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک تحقیق تو نے دیا مجھے الملک بادشاہی وعلمتنی اور تو نے سکھلایا مجھے تعبیل الاحادیث تعبیل الاحادیث کا علم فاطر السماوات یا فاطر السماوات اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے والارض اور زمین کو پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بالآخرہ اور آخرت میں توفنی مسلمہ موت دے مجھے اسلام پر موت دے مجھے اسلام پر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور ملا دے مجھے بعد از موت بالصالحین صالحین کے ساتھ جہاں صالحین کی روحیں رہتی ہیں جنت میں میری روح کو بھی وہاں پہنچا دے بالصالحین حالت ایمان پہ موت دے اور موت کے بعد میری روح کو پہنچا دے کہاں پر بالصالحین ساتھ صالحین کے ہاں بھئی ہمارے حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ بخاری شریف کا سبق پڑھا کے اٹھے اور بیمار ہوئے تو یہی آیت پڑھ رہے تھے جب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین پر پہنچے تو روح جسم سے نکل گئی تھی آخری لفظ تھے مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ کے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین جہاں پر اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات پر آخری جو لفظ تھے تو وہ تھے سبحان الذی من بیدہ ملکوت کل شیء کس طرح سے ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء فالیہ ترجعون کس طرح ہے ہاں یہ پڑھ رہے تھے آخری آیت اس آیت پر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پر اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان کے آخری الفاظ سے بلا الکبریاء فی السماوات والارض ساری زندگی اللہ کی کبریائی بیان کی تو مرتے وقت بھی کوئی جملہ زبان پہ آیا اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے جس حالت پہ آدمی کو موت آتی ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا تو کوئی کس حالت میں اٹھے گا کوئی کس لیکن ہمارے یہ اشاعت التوحید کے اکابر یہ قرآن کی تلاوتیں کرتے اٹھیں گے اور یہی مسئلہ توحید بیان کرتے اٹھیں گے تو قرآن کی جاری پکی ہوتی ہے تو جو قرآن کا ہو جائے قرآن اس کا ہو جاتا ہے توفنی مسلمہ تاج ذکر کر دیا کہ خاتمہ بالخیر اس کا فکر کرنا چاہیے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ جتنا واقعہ گزرا یہ دعویٰ ثالث ہے ثالث دعویٰ کیا تھا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تیسرا دعویٰ سورت کا کیا تھا آپ اللہ کے اور جلدی بولو جلدی ختم کریں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے ذالک من انباء الغیب یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے 2 مرتبہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس طرح کی آیت ما کنت تعلمها انت ولا قومک کہاں پڑھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین سورہ یوسف کے شروع میں اب پھر آ گیا ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں نوحی ہے الیکا جو وہی کر رہے ہیں ہم طرف تیرے ما کنت لدیہم آپ نہیں تھے حاضر موجود ان کے پاس اذ اجمعوا امرہم جب عزم کیا انہوں نے اپنے کام کا وہم یمکرون حالانکہ وہ تدبیریں کر رہے تھے میں میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے اب دیکھ لو یہ نس کتی بتا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کا حال ہے
جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. جتنے پہلے واقعات برادران یوسف اور یہ قصہ تھا ہماری وحی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، اور آپ وہاں پر برادران یوسف کے پاس حاضر ناظر بھی نہیں تھے. اب جو کہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، وہ اصلی کافر مرتد اور زندیق ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کیوں؟ دلیل ما کنتا ذالک من انباء، قرآن کہتا ہے ما غابا عن کا، یہ ساری تجھ سے غیب تھی باتیں، تجھے پتہ کوئی نہیں تھی، اور ہم نے وحی کے ذریعے بتائی. ما کنتا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ نفی فعل پہ داخل ہے. ذاتن بھی، عطاءن بھی، روحن بھی، جسمن بھی، علمن بھی، مشاہداتن بھی، مطلق نفی ہے. بالکل آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس، باوجود قیام دلائل کے، وما اکثر الناس زجر ہے، اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ چاہیں بھی صحیح، مؤمنین ایمان لانے والے. یہ نفی ہے مختار کل کی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ واقعہ بھی آ گیا، اس قصہ کو بھی سن کر بہت سارے بے ایمان رہیں گے، بہت سارے بے ایمان رہیں گے، انہوں نے ایمان نہیں لانا. اکثریت لوگوں کی آپ جتنا بھی چاہیں وہ ماننے والی نہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں. اگر نہ مانیں گے آپ کو چندہ تھوڑے ہی دیتے ہیں کہ چندہ کم ہو جائے گا. وما تسألهم، نہیں مانگتے آپ ان سے اوپر اس تبلیغ کے، من اجر، کوئی مزدوری، نہ جاہی نہ مالی، نہ پیسے ٹکے، اور نہ واہ جی واہ واہ واہ، ان ہوگا اللہ، نہیں ہے یہ قرآن ذکر للعالمین مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، شکوہ ہے، اور کتنی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، نشانیوں سے مراد دالۃ علی وحدانیت اللہ، جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. یمرون علیہا، گزرتے ہیں اوپر ان کے، مطلب کیا ہے گزرتے ہیں؟ مرور سے مراد مشاہدہ ہے. یشاہدونہا، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی استدلال توحید پر نہیں کرتے. یہ سورج چاند ستارے یہ ساری چیزیں میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اور یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. جیسے آج کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئے، فلاں ہو گیا فلاں، لیکن ایسے بدھو ہیں انہیں اب تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ چاند بنانے والا کون ہے، آسمان بنانے والا کون ہے. یمرون علیہ، بڑے بڑے سیاروں کے تجربے کرتے ہیں، چاند ستارے ان سب کے تجربات تو کرتے ہیں، لیکن بدھو کمپنی اتنی ہے کہ مورزون، سائنسدان اور ڈاکٹر، وہ بس ڈاکٹر ہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ اتنی کائنات بنانے والا کون ہے. وما یؤمن، یہ کون ہے عبد المالک؟ کون بزرگ ہے یہ؟ اکابر پر بہتان ہے. اچھا دیکھو، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اکثر ان کے ساتھ اللہ کے، الا وهم مشرکون، مگر وہ اس حال میں کہ مگر وہ شرک کرنے والے ہیں. الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہیں. آیت کو سمجھو، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثرهم یا اقلهم، نہیں ایمان رکھتے
اکثر ان کے ساتھ اللہ کے الا وہم مشرکون، مگر وہ پکے مشرک ہیں، اس حال میں کہ وہ پکے مشرک ہیں، ایمان بھی اور شرک بھی۔ یہ اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ ایمان بھی، اور اللہ فرماتے ہیں ایمان نہیں رکھتے مگر وہ کیا ہے، اس حال میں کہ پکے، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ ہمارا ایک پڑوسی تھا، بالکل ان پڑھ تھا اور تھا بڑا مباحث، پرانا آدمی تھا۔ ایک دن میں گھر گیا تو مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے ترجمہ سنا ہے ریڈیو پر، تھا بڑا سمجھدار، یہ سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اللہ پاک ایک طرف فرماتے ہیں ایمان لاتے ہیں، دوسرا مشرک بھی ہے، ایمان اور شرک تو جمع نہیں ہوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو بھی سمجھ آیا اشکال کیا نہیں آیا؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم، کیا مطلب؟ اکثر ایمان کے ساتھ مشرک ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن تبلیغی ہے۔ غالی صفت لازمی لگانی ہے تبلیغی کے۔ اکثر ان کے اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سبزیاں اگائیں، اللہ نے مولوی بنائے، اللہ نے بیل بنائے، اللہ نے بالٹے بنائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انہیں پیدا کیا، یہ کر کے بھی نا، یہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ وہم مشرکون ہیں، پکے مشرک ہیں، یہ ساری کر کے پھر شروع کرتے ہیں آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وسیلہ پیش کیا، پھر کہتے ہیں مردے سنتے، پھر کہتے ہیں مردے سفارشیں کرتے ہیں، جہاں تک تو آتے ہیں اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ فلاں، اور پھر کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ یہ مطلب ہے، یہ ایمان بھی ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ تبلیغیوں جتنی توحید مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا اللہ خالق، اللہ مالک۔ اسی چیز کو ایمان جو کہا گیا نا، وہ ایمان کیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، یہ مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں، اور وہ شرک کیا ہے؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، بالکل بے عین ہی جیسے آج کا مشرک ہے، وہ بہت ساری ایمانیات کو مانے گا، کہے گا اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، فلاں اللہ ہے، اور کہے گا کچھ نہ کچھ بابا بھی کر سکتا ہے، اور نہیں کر نہیں سکتا تو شفاؤنا عند اللہ۔ اب میرے اس بات پہ حوالہ پڑھو تاکہ مجھے نہ گالیاں دیتے رہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اکثر ان کے، باللہ اوپر لکھا ہے تو یقرون بانہ، اندر دیکھو، اندر ہے تو یقرون بانہ خالق الرازق کو، کوئی بات لکھی پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق کے، اللہ رازق کے، یہ الجلالین، ماشاءاللہ یہ جلالین شریف میں آیا، اور وما یؤمنو کے نیچے عبارت ہے فی اقرارہم بے وجود ہی بخالقیت ہی البیضاوی، کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر کہتے ہیں بابا بھی سفارشی ہے، نبی بھی ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ مطلب ہے مشرکون۔ ایک عبارت اور لکھی ہے، بہت زبردست عبارت، کہاں پر؟ جہاں پر 375 کا نمبر لگا ہے نا صفحے کا، ایک وہ ذرا دیکھو، کہتے ہیں من اولئک، انہی مشرکوں سے، عبادۃ القبور، قبروں کے پجاری ہیں، من اولئک، انہی مشرکوں میں سے، عبادۃ القبور،
قبروں کے پجاری ہیں، الناظرون لہا، جو قبروں کی نظریں مانتے ہیں، والمعتقدون، عقیدہ رکھتے ہیں، للنفع والضرر، یا والضر، نفع اور نقصان کا، ممن عالم اللہ عالم اللہ تعالی بحالہ، ان بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا قبروں میں کیا حال ہے۔ وَهُمُ الْيَوْمَ، اور یہ مشرک، عبادت القبور والے مشرک، آج کے دن اکثر من الدود، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں، کتی سوئی پئی ہے۔ وَهُمُ الْيَوْمَ اکثر من الدود، کیڑوں سے بھی، مچھروں اور مکھیوں سے بھی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں یہ مشرک۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ کون ہے؟ سید محمود آلوسی، روح المعانی والا بزرگ، کہتا ہے کہ انہی مشرکوں میں سے قبر کا پجاری مشرک ہے، جو قبر والوں کے نام کی نظر مانتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع ملے گا یا نقصان۔ کہتا ہے یہ جن کی قبریں پوجتا ہے یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا اپنا حال کیا ہے، اللہ عالم بحالہ۔ آگے ہم الجوم اکثر من الدود، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مشرک کون ہے؟ رضا خانی مشرک۔ او بزرگو، وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ کون مشرک ہیں؟ رضا خانی مشرک اور غالی و حیاتی مشرک، جو ما فوق الاسباب عادتاً سما کا قائل ہے اور استشفاء کا قائل ہے، تو غالی و حیاتی اتحادی اور یہ نامراد مشرک کہے گا توحید توحید، اللہ اللہ، لیکن ہے پکا مشرک اور رافضی گھوڑے پرست مشرک۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، وہ مولوی عبید الرحمان ہے نا، بڑا عجیب مزاحیہ، تو کہتا ہے کہ مائی گئی گھوڑے کے نیچے، اور گھوڑے کو کوئی گرمی آئی ہوئی تھی، حالت شہوت میں تھا، تو مائی آگے سے ہاتھ کر کے کہتی ہے دے مولا دے، دے مولا دے، بیٹا دے۔ تو اب گھوڑا بیچارہ چپ پہ، گھوڑا تو نہیں بول سکتا، تعزیے والا گھوڑا ہے، ثبوت والا جوش میں ہے، تو وہ 2-3 دفعہ کہا تو عبید الرحمان پھر سر لگاتا ہے۔ گھوڑے نے کہا مائی جو چیز میرے پاس ہے تو نہیں لے سکتی، اور جو تو مانگتی ہے میرے پاس نہیں۔ وہ یہ بھی سارے ایسے مردود ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ آپا آمین، یہ آج سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ شرک کیا ہے اور توحید؟ مشرک توحید کا اقرار کر کے بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ یہ الا وهم مشرکون، آپا آمینو، کیا بے چنت ہو گئے، بے فکر ہو گئے، یہ کہ آئے ان کے پاس غاشیتن، ڈھانپنے والی اللہ کے عذاب سے، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے نہ ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، فرما دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، ہادی کا مشار الیہ۔ یہ جو سورہ یوسف میں مسئلہ پڑا ہے کہ اللہ کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں، کار ساز بھی کوئی نہیں، یہی ہے راہ میری، ہذہ سبیلی، اس غیر مقلد جبل کو بھی بتا دے۔ یہ نماز، یہ لکھتا ہے سبیل الرسول رفع یدین، سبیل الرسول فاتحہ خلف الامام، اور سبیل الرسول کا تعلق اصول کے ساتھ ہے، فروع کے ساتھ نہیں۔ یہ گدھا لکھ رہا ہے سبیل الرسول، اور اوپر لکھتا ہے رفع یدین کا مسئلہ اور فاتحہ کا، حالانکہ یہ ہے سبیل رسول، ہذہ سبیلی، یہ ہے راستہ میرا، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں طرف اللہ کے، علی بصیرۃ، سبحان اللہ، علی بصیرۃ، اوپر بصیرت کے، آنا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبع ہیں،
سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے۔ اب ذرا خیال کرو، ہذہ ہی الدعوۃ الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں طرف اللہ کے، یعنی الی توحید اللہ، اللہ کی توحید کی طرف، علی بصیرۃ، اس طور پہ کہ خود کو بھی یقین ہے، اس طور پہ کہ خود کو بھی، یہ بات سمجھو، بتاؤ کا یہ ہوتا ہے آدمی دعوت دیتا ہے لیکن خود یقین نہیں ہوتا، تو وہ اس کی دعوت غیر مؤثر ہے۔ یہ جتنے مولوی ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے، اندر ان کے چور ہے، انہیں خود بھی یقین نہیں کہ یہ مسئلہ حق ہے، شک پڑ جاتا ہے کتابڑیاں پڑھ پڑھ کے، کوئی ادھر پڑھی کوئی ادھر پڑھی، تو یہ خود متذبذب ہے۔ ورنہ دعوت جو دائی کے لیے ضروری ہے، علی بصیرہ، علی بصیرہ کا اصل معنی تو پنجابی میں ہے، اردو میں مزہ نہیں۔ فرمایا میری دعوت توحید ہے، مینو ہے بھی اس توحید کی حقانیت کا جانن، اندر بھی میرے یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ توحید والا حق ہے۔ یہ ملا جو بیان نہیں کرتا، خدا کی قسم اسے شک ہے توحید میں۔ تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے توحید سمجھ بھی ہو، توحید حق بھی سمجھے اور بیان نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو توحید کا مسئلہ چھپاتا ہے، تو یہ ملا بے ایمان اندر سے خود شک کا شکار ہے اور خود سے یقین نہیں۔ یا آج کے دور میں جو مسئلہ سما حیات کو چھپاتا ہے، تو وہ بھی ترکو خود، اندر سے ڈرپوک اور اندر سے خود اس کو تحقیق نہیں، علی بصیرہ حاصل نہیں، اس لیے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحان اللہ۔ اب ذرا پتہ چلے گا اہل حق کون ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مما ایجا، نہیں، مما ایجا نہیں، من مائجا نہیں، من اتبعنی، قیامت تک غلامان مصطفیٰ کی نشانی، قیامت تک بڑے دعوے کریں گے ہم غلامان مصطفیٰ، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حالانکہ حلوے کی پلیٹ پر بھونکتا ہے اور کہتا ہے موت بھی قبول ہے۔ یہ اللہ نے نشانی بتا دی کہ میرے پیغمبر تیری راہ ہے توحید، جو توحید بیان کرے گا۔ علی بصیرہ کا دوسرا معنی قد جاء بصائر من ربکم، میں توحید بیان کرتا ہوں قرآن پڑھ کے۔ علی بصیرہ کا معنی کیا ہوگا؟ توحید بیان کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ قرآن پڑھ کے۔ توحید بیان کرنا قرآن سنا سنا کر، یہ کس کا راہ ہے؟ اونچے بولو، کس کا سبیل ہے؟ اور بولو کس کا سبیل ہے؟ سبیل رسول۔ توحید سنانا قرآن سے کس کا سبیل ہے؟ سبیل۔ اور قیامت تک کے لیے جو نبی کا متبع ہوگا وہ بھی کسی نہج پہ چل کے قرآن پڑھ کے خدا کی توحید سنائے گا۔ اب دیکھ لو، ساری جماعتیں دیکھ لو، یوں والے بھی اور سارے ادھر ادھر والے، قرآن پڑھ کے خدا کی توحید علی وجہ البصیرہ سنانے والے اشاعت التوحید والے ہیں، تو یہی اصل غلامان مصطفیٰ ہے۔ من اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین، وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے تو اس سے پہلے، الا رجالا، مگر جنانو، الا رجالا، مگر جوان بھیجے، مرد بھیجے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ وہی کرتے تھے ہم طرف ان کے من اہل القرى، اور تھے بھی شہری نبی اہل القرى، بستیوں اور دیہاتوں میں نہیں بھیجے، کیونکہ دیہاتی ایسے اناڑی ہوتے ہیں، وہاں مقصد بعثت کا حل ہی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے آدمیوں میں بھیجے، اہل القرى۔ حاشیے پہ لکھی ہے بات، سبحان اللہ کا معنی لکھا ہے، چھوٹ رہا ہے، بڑا سونا معنی لکھا ہے، او حاشیے پر،
سبحان اللہ ان یکون لہ شریکن. اور دیکھیں حاشیہ سبحان اللہ کا معنی لکھا ہے سبحان اللہ ان یکون لہ شریکن او نذیرن او عدیلن او وزیرن او ولدن او والدن او صاحبتن او وزیرا او مشیرا. از ابن کثیر اللہ پاک ہے اس بات سے سبحان اللہ ان یکون لہ یہ کہ ہو بات سے اس کے کوئی شریک یا کوئی نذیر یا کوئی عدیل یا کوئی کیا لفظ ہے نہیں کوئی بلد اصل یہ لفظ ہے ند کوئی اس کا ند یا کوئی بلد یا کوئی والد یا کوئی صاحبہ اور نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ کوئی اس کا مشیر ہے. یہ معنی ہے سبحان اللہ. اور یہ رجالن پر حاشیہ ہے لا من النساء هذا قول جمهور العلماء. از ابن کثیر قال الاشعری ليس من النساء نبیۃ انما فیہن صدیقات والمسیح الا رسول امہ صدیقہ. عورتوں میں رسول کوئی نہیں آئے نبی سارے کیا ہیں مرد. بعض کہتے ہیں کہ ام موسیٰ نبی تھی یا حضرت مریم لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. من اہل القریٰ آئے بھی اہل قریٰ سے نبی ہے دیہاتوں میں نہیں. افلم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے پھرے فی زمین کے فینظروا پس دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. البتہ گھر پچھلا بہت بہتر ہے واسطے ان کے جو بچتے رہے. افلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. افلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. لقد کان فی قصصہم البتہ تحقیق ہے ان کے قصے میں انبیاء اور امم سابقہ کے قصہ میں عبراتن بہت بڑا سبق لأولی الالباب واسطے عقل والوں کے. ما کان حدیث یفترا نہیں ہے ایسا کلام کہ گھڑ لیا جائے. ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق ہے الذی بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری. وتفصیل کل شیء اور تفصیل ہے ہر چیز کی. وہدی ورحمہ اور میری ہدایت ہے ورحمہ اور رحمت ہے. یہ آپ کو بتا چکا ہوں. تفصیل کل شیء کا معنی اور لکھا ہے حاشیے پر جو تاج الیہ پھر دین جو دین میں احتیاجی استدلال ہے. مدارک ابن کمال کہتا ہے اتنا کل تفسیر ہے تفسیر کے لیے ہے اور یہ تعمیم اور احاطت کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے آپ کو کیا بولتے ہیں یہ استدراک عرفی ہے. بلاکن تصدیق کا لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلی کتابیں ہیں اور تفصیل ہے ہر چیز کی. وہدی ورحمۃ اور میری ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون واسطے قوم ایمان والوں سے جو مانتے ہیں. اس پر کئی تقریریں ہو چکی ہیں.